چیمپئنز ٹرافی ہائیبریڈ ماڈل پر ہوگی. آئی سی سی اور بورڈ ممبرز میں تحریری معاہدہ ہو گیا. بھارتی ٹیم پاکستان کے بجائے نیوٹرل وینیو پر کھیلے گی. پاکستانی ٹیم بھی 2026 میں بھارت نہیں جائے گی. غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق آئی سی سی کا اس ماڈل پر ووٹنگ کرانے کا امکان. معاہدہ چیمپئنز ٹرافی، ویمنز ورلڈ کپ اور T20 ورلڈ کپ 2026 پر لاگو ہوگا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کی عزت ہے، کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. کرکٹ میں سیاست کے خلاف ہوں، کھیل کو کھیل رہنا چاہیے. وزیراعظم شہباز شریف کی قاہرہ میں ترقی پذیر ممالک کی تنظیم D8 کے سربراہی اجلاس میں شرکت. مصر کے صدر عبدالفاتح السیسی نے صدارتی محل پہنچنے پر استقبال کیا. اجلاس کی سائیڈ لائن پر وزیراعظم شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات کی. اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق. کہا انڈونیشیا پاکستان کا قابل بھروسہ تجارتی شراکت دار ہے. پام آئل فراہم کرنے والے ملک کے طور پر انڈونیشیا کے کردار کو سراہا. شہباز شریف بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس سے بھی ملے. تجارت اور سفر کی سہولت کے لیے کیے گئے حالیہ اقدامات پر بنگلہ دیش کا شکریہ ادا کیا. پورم جل رہا ہے. چیف سیکرٹری صاحب وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں یہ روڈ کھولوں گا آپ لوگوں کے 2 دن میں 3 دن میں. آج تک صوبائی حکومت کی یہ ناکامی ہے کہ ان لوگوں کے لیے روڈ نہیں کھل سکا، راشن نہیں ہے. بچے 30 دوائیوں کی وجہ سے مر گئے ہیں. وفاق اور صوبے کے خلاف ان بچوں کے قتل کی FIR ہونی چاہیے. وفاق کی حکومت بھی خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے اور صوبہ تو بالکل ہی وہ تو چاہتا ہے کہ صوبہ ہمارا برباد ہو جائے. گورنر خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت پر پرچہ کاٹنے اور صوبائی حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ KP کا امن تباہ ہو گیا. کرم قیام امن کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کی کیا سنجیدگی ہے. بچوں کے وفات کی FIR وفاق اور صوبے کے خلاف کٹنی چاہیے. PTI کا 1 پوائنٹ ایجنڈا NRO ہے. یہ لوگ امن قائم نہیں کر سکتے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا. کرم میں امن و امان کی صورتحال اور صوبائی حکومت کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. میرے دل میں اتنے راز ہیں، اگر میں بتاؤں تو بہت سے دوستوں کو ٹکٹ بھی نہ ملے. کم بولنا جو ہے نا وہ اسپیکر کو بہت چیزوں سے بچا دیتا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ایک بار پھر مذاکرات کو ہی مسائل کا حل قرار دے دیا. کہا ہمیں اپنے اداروں کو مستحکم بنانا ہے، ماحول کو ٹھنڈا رکھنا ہے اور راستہ بنانا ہے. ہمیں مل جل کر تلخیوں کو کم کرنا ہوگا. مذاکرات اور مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے. مذاکرات کے حل سے ہی جمہوریت آگے بڑھے گی اور مستحکم ہوگی. ضروری نہیں ہر شرط مانی جائے، ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے. ہمیں ایک دوسرے کو عزت دینی ہے. دل میں اتنے راز ہیں، بتا دوں تو بہت سے دوستوں کو ٹکٹ تک نہ ملے. عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی. کہا کہ یا کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ہیں، حکومت اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے ہیں. کسی نے بات کرنی ہے تو کریں، نہیں کرنی تو نہ کریں. بانی PTI نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی. جس کو بات کرنی ہے کرے، نہیں کرنی نہ کرے. ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ حکومت کی مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں. مرکز اور پنجاب حکومت سمجھتی ہے ہمارے رہنماؤں اور کارکنوں کو زد و کوب کر کے وہ ہمیں ڈرا لیں گے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. بانی PTI کے کہنے پر کمیٹی بنائی ہے. اسپیکر کے بیان پر جلد جواب دیں گے. جب تک حکومت اپوزیشن سے بات نہیں کرے گی ملک نہیں چلے گا. سیاسی انتشار اور عدم استحکام کے دوران معاشی ترقی ممکن نہیں. عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ہمارے جمہوری رہنما بادشاہت چاہتے ہیں. موجودہ سیاسی نظام ملک کو استحکام نہیں دے سکتا. پارلیمنٹ کے استحکام کے لیے حکومت کا رویہ سنجیدہ نہیں. افسوس وزراء ایوان اور کمیٹیوں میں جھوٹ بولتے ہیں. بانی PTI کو ATC میں ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم. لاہور ہائی کورٹ نے جسمانی ریمانڈ کے دوران ویڈیو لنک پیشی کا اعلامیہ غیر قانونی قرار دے دیا. کہا محکمہ داخلہ نے کابینہ کی منظوری کے بغیر ویڈیو لنک پر پیشی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت کسی ایک ملزم کی پیشی کے لیے انفرادی نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا سکتا.
जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हकूक मुतासिर हो सकते हैं। बानी पीटीआई ने 9 मई के 12 मुकदमे में वीडियो लिंक का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। करप्शन हमारी मईशत को दीमक की तरह खा रही है। करप्शन में 50% भी कमी आ गई तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कस्टम कलेक्टर 40-50 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हैं। हलाल और हराम की तमीज़ खत्म हो गई है। हमें मुल्क में इस्तेहकाम की ज़रूरत है। चैलेंजेस ज़रूर हैं, वक्त के साथ मसाइल हल होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है इस्तेहकाम की तरफ जाना है तो वसाइल बढ़ाना होंगे। 76 साल से सब अच्छा है कि बयानात से हमें निकलना होगा। हमें सही समत की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉन फाइलर्स आइंदा आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां लगा दी। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 कंपनियों पर इजाफी पाबंदी का ऐलान कर दिया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि 4 इदारों पर मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम है। जिन इदारों पर पाबंदी लगाई गई उनमें इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, कराची के एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक साइड इंटरप्राइजेस नामी इदारे शामिल हैं। पाबंदी का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों का फैसला अफसोसनाक और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए हैं। अमरीकी पाबंदियाँ फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाने का सबब बन सकती हैं, जिसके खित्ते और उससे आगे संगीन नताइज हो सकते हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम के इज्तिमाई एतमाद का मजहर है, जिसे मुल्की क़यादत और सियासी हलकों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदी जैसे इक़दाम किए गए। बाज़ मुल्कों को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए लाइसेंसिंग शराइत में छूट दी गई। हुकूमत ने PIA की दोबारा निजकारी के लिए क्या इकदाम किए? पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कौमी असम्बली में सवाल उठा दिया। कहा हुकूमत निजकारी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि PIA के यूरोप के रूट खुल गए हैं। निजकारी में जो रुकावटें थीं उन्हें दूर कर दिया गया है। उम्मीद है इस बार अच्छी बोली लगेगी। वज़ीरा की मुसलसल गैर हाजिरी पर पीपल्स पार्टी का ऐवान से वॉकआउट। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने भी वॉकआउट किया। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वज़ीर आज़म को खत लिखा तो 2 दिन हाजिरी ठीक रही, आज फिर वज़ीरा नहीं है। हम चाहेंगे कि वज़ीरा हाजिरी यकीनी बनाएं। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर 2 ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। सोबकार और ट्रक में तसादुम के बायस 2 अफराद लुक़्मा अजल बने। एक शख्स शदीद जख्मी हुआ, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। दूसरे हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। 6 दिसंबर को लियाकताबाद में होने वाले हादसे की फुटेज सामने आ गई। 7 साला अफान को ट्रक ने रोंद डाला था। गुज़िश्ता रोज ICI पुल पर मोटरसाइकिल सवार के जान लेने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार न किया जा सका। शारा फैसल पर ट्रैफिक में खलल डालने वाले 2 टैंकर ड्राइवर्स पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय सिर्फ जुर्माना करके छोड़ दिया गया। जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को तलब कर लिया गया। जुडिशल कमीशन रूल्स के मुजवजा ड्राफ्ट का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदखेल की सरबराही में रूल्स मेकिंग कमेटी ने रूल्स का ड्राफ्ट मुकम्मल करके जुडिशल कमीशन को भिजवाया है। गवर्नेंस को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। ऐसा सर्विस स्ट्रक्चर चाहते हैं जो आवाम के मसाइल हल करे। वज़ीर आला सिंध की अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से गुफ्तगू। बिल बर्नेट ने कहा पाकिस्तान में हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। मोबाइल ऐप के जरिए तमाम सहूलतों को डिजिटल किया जा सकता है। डिजिटल निज़ाम से आवाम को सहूलत और मसाइल का फौरी हल मुमकिन होगा। सिंध में जदीद सिविल सर्विस मॉडल की भी तजवीज़ दी।
گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے قازقستان کے سفیر کی ملاقات ہوئی. امید کی گھنٹی، راشن ڈرائیو، IT مارکی اور قائد روم کا دورہ کیا. گورنر سندھ نے کہا کہ ہم قازقستان سے تجارت میں اضافے کے خواہش مند ہیں. سرمایہ کار صوبے کے پرکشش شعبوں سے استفادہ کریں. قازقستان کے سفیر نے کہا کہ IT کورسز نوجوانوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. گورنر کامران ٹیسوری کے اقدامات قابل تقلید ہیں. یونان کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلروں کے مقدمات کے فیصلے 1 ماہ میں کیے جائیں. بیرون ملک مقیم تمام 30 مفرور ملزمان کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا جائے. 2023 میں یونان کشتی حادثے کے سفارشات پر مبنی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سامنے آ گئی. رپورٹ میں کہا گیا ہے لیبیا میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی، کشتی ڈوبنے اور ویزا پالیسی سے متعلق حقائق کا تعین کیا جائے. FIA کے مشتبہ اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے. ہوائی اڈوں پر تعینات اہلکاروں کے خلاف انکوائری کی جائے. سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا عمان کا سرکاری دورہ، سول و عسکری حکام سے ملاقاتیں کی، سیکیورٹی صورتحال اور مشترکہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا. نیول چیف نے کہا کہ پاک بحریہ دیگر علاقائی ممالک سے مل کر میری ٹائم سیکیورٹی کے مضبوط حامی ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ نیول چیف کے دورے سے دونوں برادر ممالک میں تعلقات کو مزید تقویت ملے گی. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، ضلع کلگام میں 5 کشمیریوں کو شہید کر دیا. نوجوانوں کو محاصرے اور سرچ آپریشن کی آڑ میں نشانہ بنایا گیا. بھارتی لوک سبھا ریسلنگ کے اکھاڑے میں تبدیل ہو گیا. وزیر داخلہ کے بیان پر ہنگامہ، استعفی دینے کا مطالبہ. راہل گاندھی سے دھکا لگنے پر رکن اسمبلی بزرگ وزیر پر جاگرا. ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں تبصرے پر پورے ملک میں ہنگامہ برپا ہو گیا. امت شاہ پر کانگریس کے خلاف امبیڈکر مخالف ہونے کا الزام. اقوام متحدہ اور عالمی رہنما غزہ اور یوکرین میں امن قائم کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ ARY نیوز کا نائب امریکی مندوب سے سوال. نیڈ پرائس نے جواب دیا، خواہش ہے UN جنگوں اور تنازعات کے خاتمے کے لیے کامیابی سے گفت و شنید کر سکے. بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا. امریکہ فلسطینی عوام کو انسانی بنیادوں پر ریلیف فراہم کرنے کی کوششوں میں شامل رہا ہے. اسرائیلی فورسز کی رات بھر شمالی غزہ پر بمباری، بچے، خواتین اور ڈاکٹر سمیت 16 فلسطینی شہید. 24 گھنٹے میں مزید 40 فلسطینی شہید اور 203 زخمی. خان یونس میں قابض فورسز کی امدادی ٹرک پر بمباری. اسرائیل کے یمن پر بھی حملے، 9 افراد جان سے گئے. اسرائیل نے پاور پلانٹس اور پورٹس کو نشانہ بنایا. یمنی حوثیوں نے بھی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیا. تل ابیب سائرن سے گونج اٹھا. شام میں اقتدار کی منتقلی کے بعد معمولات زندگی بحال ہونا شروع. دمشق ایئرپورٹ سے 10 روز بعد پرواز نے اڑان بھری. حیات تحریر الشام کا اسرائیلی فوج سے مقبوضہ علاقوں سے انخلا کا مطالبہ. احمد الشرا کا کہنا ہے حیات تحریر الشام دہشت گرد تنظیم نہیں، مظلوم اور ظالم کو ایک ہی لکڑی سے نہیں ہانکا جا سکتا. عالمی برادری شام پر عائد پابندیاں اٹھائے. اقوام متحدہ نے شام میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرنے کا مطالبہ کر دیا. پاک جنوبی افریقہ دوسرا ون ڈے آج کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا. پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری. سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. چیمپئنز T20 کپ میں پینتھرز اور لائنز کی ٹیمیں مد مقابل. پینتھرز کی 181 رنز کے تعاقب میں بیٹنگ جاری. تمام میچز دیکھیں اسپورٹس پر براہ راست. فیملی ساتھ ہے، اجازت کے بغیر آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے. وراٹ کوہلی آسٹریلوی میڈیا پر بھڑک اٹھے. کوہلی کے ساتھ اہلیہ انوشکا اور بچے موجود. اسٹار کھلاڑی نے پہلے خاتون صحافی سے بحث کی، پھر کیمرہ مین سے بھی غصے کا اظہار کیا. اور فلسطینی فلم فرام گراؤنڈ زیرو آسکر ایوارڈز کی دوڑ میں شامل. فلم کو بہترین انٹرنیشنل فیچر کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے. اکیڈمی ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان 18 جنوری کو کیا جائے گا.